نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد كان لكم في رسول اللہ اسوة حسنہ۔ بزرگان محترم، دنیا کے اندر جتنے مذہب ہیں اس کا اندازہ تو لگانا مشکل ہے، لیکن جتنے مذاہب ہیں، چاہے وہ یہودی ہو، عیسائی ہو، بودھ ہو، جین ہو، کئی مذاہب ہیں۔ ہر مذہب کے ماننے والوں کے لیے زندگی گزارنے میں ان کے اپنے مذہب کے کچھ اصولات ہیں۔ اور ہر مذہب کا ماننے والا اگر وہ مذہبی اعتبار سے پکا ہے تو پھر اپنی زندگی کو وہ اپنے اپنے مذہب کے طریقے کے مطابق گزارے گا۔ جب تک وہ اپنے مذہب کے اصولوں اور طریقوں کو اپنا کر چلتا ہے، اسی وقت وہ پہچانا جاتا ہے کہ اس کا تعلق فلاں مذہب سے ہے۔ اس کی شناخت، اس کی پہچان اس کے مذہبی طریقوں کی وجہ سے ہوتی ہے۔ جب آدمی اپنے مذہب کے طریقوں کو چھوڑ دیتا ہے تو پھر اس کی شناخت بھی ختم ہو جاتی ہے، اس کی پہچان بھی ختم ہو جاتی ہے۔ جیسے دوسرے مذاہب کے لوگ اپنے اپنے مذہب کے طریقوں پر اور ان کے مذہبی رہنماؤں کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق یا ان کی کتابوں میں لکھی ہوئی باتوں کے مطابق اپنی زندگی گزارتے ہیں یا گزار رہے ہیں، تو پھر یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مسلمانوں کے لیے اللہ کے ایک ہونے کا اقرار کرنے والوں کے لیے اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماننے والوں کے لیے زندگی گزارنے کا کوئی طریقہ
زندگی گزارنے کے کوئی اصول، کوئی ضابطے بتلائے گئے ہیں کہ نہیں بتلائے گئے ہیں؟ یا پھر ہم کو آزاد چھوڑ دیا گیا ہے کہ تم جیسے مرضی میں آیا، جیسے من میں آیا، جو تمہارا دل چاہا ویسے زندگی گزار لو؟ عزیزان محترم، اگر ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری گئی کتاب قرآن مجید کو پڑھیں گے اور آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات کا مطالعہ کریں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی امت کے لیے کسی جگہ پر یہ پسند نہیں فرمایا کہ ان کی زندگی میں یا ان کی زندگی کے طور طریقوں کے اندر کسی دوسرے مذہب کے ماننے والوں کا شائبہ بھی پایا جائے، اس کو بھی آپ نے پسند نہیں فرمایا، بلکہ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے آپ کو نبی ماننے والے، اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرنے والے مسلمانوں کو ہر کام میں، ہر چیز میں دوسروں سے الگ کر دیا۔ کس کام کو کس طریقے پر، کس کام کو کس انداز میں انجام دینا ہے، اس کا طریقہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے امت کو بتایا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں اسی کو فرمایا کہ ہم نے تمہارے لیے ایک نمونہ، ایک پریکٹیکل لائف تمہارے سامنے تمہارے نبی کی ذات کو رکھا ہے۔ اب زندگی میں تمہیں جو کام کرنا ہو تو تمہیں پہلے دیکھنا ہوگا کہ اس سلسلے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان کیا ہے، اس سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کیا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس کام کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے کس انداز میں ادا کیا ہے۔ ایک تو حکم رسول چاہیے، دوسرا طریقہ رسول بھی چاہیے۔ اگر آدمی حکم رسول کو مانے، طریقہ رسول کو نہ مانے، جیسے حضور نے فرمایا نماز پڑھو، تو اب ایک آدمی نماز تو پڑھتا ہے لیکن اس میں طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں ہے۔ اسلام کا حکم ہے شادی کرو، اب شادی تو کر رہا ہے لیکن طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں ہے۔ تو دو چیزیں ضروری ہیں، ایک حکم خدا یا حکم رسول، دوسرا یہ ہے کہ طریقہ رسول کیا ہے۔
اگر حکم کو مانتا ہے طریقے کو چھوڑتا ہے تو وہ بھی غلط ہے. تو ان دو باتوں کو پیش نظر رکھ کر ایک مسلمان کو زندگی گزارنا ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں کسی دوسرے مذہب کا محتاج نہیں بنایا کہ زندگی گزارنے میں تم کسی اور کے محتاج بنو، ایسا محتاج بنا کر نہیں چھوڑا ہے. ہر چیز میں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کی رہبری فرمائی، رہنمائی فرمائی. اور اللہ تبارک و تعالی نے طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں فرمایا اسوۃ حسنہ، کہ آپ کا جو اسوہ ہے، آپ کا جو طریقہ ہے، یہی سب سے بہترین طریقہ ہے جو تمہارے رب کو پسندیدہ ہے. اب اگر اس پسندیدہ اللہ کے پسندیدہ طریقے کو آدمی چھوڑ دے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں اور انداز کو نظر انداز کرے اور اس کے بعد میں کوئی کام کر کے خوش ہوتا ہو کہ میں نے بہت بڑا کام کیا، کوئی بڑا کام نہیں کیا، اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کام میں اللہ کے رسول کی ادائیں نہیں ہیں، اس کام میں رسول اللہ کا طریقہ نہیں ہے، اس کام میں رسول اللہ کی سنت نہیں ہے، اس کام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ نہیں ہے، اللہ کے نزدیک ناقابل قبول ہے. حکم رسول بھی چاہیے، طریقہ رسول بھی چاہیے. حکم رسول کو مانے، طریقہ رسول کو نہ مانے، کوئی حیثیت نہیں ہے اس کی. جیسے نماز پڑھ رہا ہے، کوئی آدمی یہ سوچے کہ بھائی زندگی میں پہلی مرتبہ میں بیت اللہ میں آیا ہوں، پتہ نہیں پھر زندگی وفا کرے گی یا نہیں کرے گی، پھر میں آؤں گا یا نہیں آؤں گا. یہاں پر تو ایک نماز کا ثواب 1,00,000 نمازوں کے ثواب کے برابر ہے. اب وہاں پر ایک آدمی فجر کی 4 رکعت فرض پڑھنا شروع کر دے، چلے گا؟ اور وہ یہ سوچے کہ میں کیا غلط کام کر رہا ہوں. ایک تو کعبۃ اللہ میں ہوں میں، اور نماز جیسی مقدس عبادت میں کر رہا ہوں، کم تو نہیں کر رہا ہوں بلکہ زیادہ پڑھ رہا ہوں، مجھے زیادہ ثواب ملنا چاہیے. جگہ کے اعتبار سے بھی ثواب زیادہ، عمل کے اعتبار سے بھی تعداد زیادہ، لہذا مجھے زیادہ ثواب ملنا چاہیے. دنیا کے کسی آدمی سے پوچھ لیجئے یا کسی مسلمان سے پوچھ لیجئے یا کسی مفتی سے پوچھ لیجئے، کیا وہ اجازت دیتا ہے اس بات کی کہ وہ بیت اللہ جائے پھر موقع ملے گا یا نہ ملے گا؟ اس لیے جب تک وہ مسجد حرام میں نماز پڑھے گا تو فجر کی 4 رکعت فرض پڑھے گا. ہر آدمی کہتا ہے کہ نہیں، غلط ہے. اب سامنے والا یہ سوال کرے کہ میں کیا غلط کام کر رہا ہوں؟ بولے غلط کام تو نہیں کر رہے، پھر کیوں درست نہیں ہے؟ اس لیے درست نہیں ہے کہ یہ طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہے، فرمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہے. تو سوال میرے بھائیوں یہ ہے، کیا یہ حکم صرف نماز اور روزے تک ہی ہے یا زندگی میں ہر کام کے بارے میں ہے؟ کہ اللہ کے نبی کی اتباع، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیروی کیا نماز کے رکعتوں کے سلسلے میں ہی ہے یا ہر کام میں ہے؟ قرآن کریم یہ کہتا ہے کہ
لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدسہ میں تمہارے لیے اسوہ ہے، تمہارے لیے نمونہ ہے. اور یہی طریقہ تمہارے رب کا پسندیدہ ہے، یہی اسٹائل رب کے نزدیک قابل قبول ہے، یہی انداز اور طور طریقے تمہارے رب کے نزدیک مقبول ہیں. اس سے ہٹ کر اگر کوئی اور طریقہ اپنا لیا جائے اور تصور یہ ہو کہ یہ اس سے بہتر طریقہ ہے، یا تصور یہ ہو کہ یہ کام کرنے سے مجھے ثواب ملے گا، یہ کام کرنے سے مجھے اجر ملے گا، کیونکہ دنیا میں اس کام کو اچھا سمجھا جا رہا ہے، اس طریقے کو اچھا سمجھا جا رہا ہے، اس اسٹائل کو اچھا سمجھا جا رہا ہے، اس انداز کو اچھا سمجھا جا رہا ہے، یا آج کی زبان میں کہیں تو جو لوگ کہتے ہیں آج کل یہی چل رہا ہے، یا یہ کہا جائے کہ یہ آج کا فیشن ہے. تو سوال یہ ہے کہ کیا اللہ کے نزدیک قابل قبول ہے؟ ہم سب جانتے ہیں کہ قابل قبول نہیں ہے، ہم سب جانتے ہیں قابل قبول نہیں ہے. چاہے اس کام کے اوپر ہزاروں روپیہ خرچ کیا جائے، یا لاکھوں روپیہ خرچ کیا جائے، یا کروڑوں روپیہ خرچ کیا جائے، یا اربوں روپیہ خرچ کیا جائے، اگر اس میں حکم رسول کے خلاف وہ کام تھا یا طریقے رسول کے خلاف تھا، اس کی کوئی حیثیت اللہ کے پاس نہیں ہے. کیوں؟ نہ حکم رسول ہے نہ طریقہ رسول ہے. لیکن ہم لوگ ایسے ہزاروں کام کرتے ہیں جو نہ حکم رسول ہے نہ طریقہ رسول ہے، نہ وہ حکم رسول ہے نہ طریقہ رسول ہے. اپنی مرضی سے کر کے ہم خوش ہیں کہ ہم نے بہت اچھا کام کیا ہے. میرے بھائیوں، یہ قبلہ ہے اس جانب. ساری دنیا کے مسلمانوں کا ایک ہی قبلہ ہے، اور ساری دنیا میں چاہے شہر میں رہنے والے ہو یا دیہات میں رہنے والے ہو یا جنگل و بیابان میں رہنے والے ہو یا چٹیل میدان یا صحرا میں رہنے والے ہو، اگر وہ نماز پڑھ رہے ہوں تو ان کا رخ بیت اللہ کی طرف ہونا ہے. امیر ہو، غریب ہو، مالدار ہو، فقیر ہو، محتاج ہو یا دینے والا سخی ہو، کوئی ہو، یا وقت کا بادشاہ ہو، اگر وہ نماز پڑھتا ہے تو اس کا رخ قبلے کی طرف ہونا چاہیے. چاہے وہ محل میں پڑھے یا جھوپڑی میں پڑھے، لیکن رخ تو قبلے کی طرف ہونا ہے. لیکن ایک آدمی وہ ہے جس نے ایک شاندار مسجد تعمیر کی، جس کے اوپر اس نے کروڑ روپئے خرچ کیے، بہت خوبصورت، بہت عالیشان، بہت دیدہ زیب، بہت جاذب نظر مسجد اس نے تعمیر کی. لیکن اس نے یہ کیا کہ بجائے محراب مغرب کی طرف بنانے کے مشرق کی طرف بنایا. رخ اس کا اس طرف نہیں ہے، اس طرف ہے. اور اس نے کہا کہ میری خواہش یہ تھی کہ میں محراب مشرق کی طرف بناؤں. یہ میری آرزو ہے، یہ میری خواہش ہے، یا میرے گھر والوں کی خواہش ہے، یا میرے محلے والوں کی خواہش ہے، یا میرے بستی والوں کی خواہش ہے. سارا کام میں نے کرانے میں ساری توانائی خرچ کی، پیسہ خرچ کیا، دولت پانی کی طرح بہایا،
صرف ایک کام میں نے اپنی مرضی سے کیا ہے. وہ مرضی کیا ہے؟ بجائے محراب مغرب کی طرف بنانے کے مشرق کی طرف بنایا. آپ بتائیے کوئی آدمی اس میں نماز پڑھنے تیار ہوگا؟ ایک نماز پڑھنے تیار ہوگا؟ میرے عزیز بھائیوں، ایسے ہی جس کام میں ہمارا رخ، ہمارا طریقہ، ہمارا انداز اللہ کے نبی کے طریقے کے خلاف ہو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے منشا کے خلاف ہو، ہمارے عمل کا قبلہ، ہمارے عمل کا رخ، ہمارے عمل کا طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف ہے. اب آپ اس پہ ہزاروں خرچ کیے یا لاکھوں خرچ کیے یا کروڑوں خرچ کیے، اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا من احب سنتی فقد احبنی، جس نے میری سنت سے، میرے طریقے سے محبت کیا اس نے مجھ سے محبت کیا، اور جس نے میرے طریقے کو چھوڑا اس کا کوئی اعتبار نہیں. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ ہے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی عدالت لگی ہوئی ہے، فیصلے کر رہے ہیں. اسی دوران پیاس کی شدت محسوس ہوئی. کسی سے کہا کہ تھوڑا پانی دے دیجئے. انہوں نے پانی دیا. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے پانی پی لیا. پھر تھوڑی دیر کے بعد کہا کہ بھائی تھوڑا پانی پلا دو. تو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ غالباً وہاں کھڑے تھے. انہوں نے کہا کہ امیر المومنین ابھی تھوڑی دیر پہلے تو دیا تھا، پھر چاہیے کیا؟ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ رک گئے اور اس کے بعد میں فرمایا کہ ابو موسیٰ یہ پیالہ یہاں رکھا ہوا ہے، کیا میں نے کھڑے ہو کر پانی پیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ جی ہاں، جی ہاں. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے لوگوں سے کہا کہ لوگوں جاؤ، اب تمہارا فیصلہ میں کیا کروں گا؟ اب تو میرا فیصلہ کل قیامت میں اللہ کرے گا کہ میں نے نبی کے سنت کے خلاف کھڑے ہو کر پانی پیا ہے. اب میرا فیصلہ ہوگا، تمہارا فیصلہ میں کیا کروں؟ لوگوں کو بھیجوا دیا اور اس کے بعد میں اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر گڑ گڑاتے ہوئے، روتے ہوئے فرمایا کہ اللہ، اسلام لانے کے بعد سے آج تک میں نے نبی کے طریقے کے خلاف کوئی کام نہیں کیا. آج مجھ سے غلطی ہو گئی، پتہ نہیں کس دھن میں میں نے کھڑے ہو کر نبی کی سنت کے خلاف پانی پی لیا، مجھے معاف فرما دیجیے. ایک مرتبہ کھڑے ہو کر پانی پیا جو کہ رسول کے طریقے کے خلاف تھا، سنت رسول اللہ کے خلاف تھا. تو بارگاہ الہی میں کھڑے ہو کر زار و خطار روتے ہوئے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اسلام لانے کے بعد سے آج تک میں نے نبی کے طریقے اور سنت کے خلاف میں نے کوئی کام نہیں کیا. آج مجھ سے بھول ہو گئی، پروردگار عالم اس پر پکڑ نہ فرمائیے. آج ہماری زندگی کا پورا رخ کس جانب بنے؟ وہاں ایک سنت کے چھوٹنے پر تڑپ اٹھے اور یہاں پوری زندگیوں کا رخ غیروں کی طرف ہے. گنانے کی ضرورت نہیں کہ کہاں کہاں ہمارے گھروں میں غیروں کے طریقے پل رہے ہیں، یہ گنانے کی ضرورت نہیں. ہم جانتے ہیں کسی اور سے سوال کرنے یا پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. میں نیک ہوں یا بد ہوں، اپنے آپ سے سوال کروں.
کہاں حکم رسول کا لحاظ بچا ہوا ہے؟ کہاں طریقہ رسول اللہ کی اہمیت ہمارے زندگیوں میں ہے؟ ہم کہتے ہیں کہ آج کا فیشن ہے، آج کل ایسے ہی چل رہا ہے۔ اگر میں اسلام کے طریقے پر چلوں گا تو لوگ مجھے دقیانوسی خیالات کا حامل سمجھیں گے، پرانے زمانے کا آدمی سمجھیں گے، جبکہ اللہ نے فرمایا جس کام میں طریقے رسول نہ ہو اس کام کی کوئی اہمیت نہیں، کوئی حیثیت نہیں۔ لیکن ہم پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ آج کل کیا چل رہا ہے۔ ہمارا نوجوان بچہ دیکھتا ہے آج کل لوگ بال کیسے رکھ رہے ہیں، آج کل لوگ فرینچ داڑیاں کیسے بنا رہے ہیں، آج کل سلے ہوئے کپڑے پہن رہے ہیں یا پھٹے ہوئے کپڑے پہن رہے ہیں۔ کسی زمانے میں ایک عزت دار آدمی پھٹا ہوا کپڑا پہن کر باہر نکلنا معیوب سمجھتا تھا کہ بھئی کپڑا پھٹا ہوا ہے کیسے پہن کے جاؤں، لیکن آج گھٹنوں کے پاس پھٹے ہوئے ہیں۔ اگر فیشن کا نام نہ دے تو لوگ اسے خیرات دے دیں کہ بیچارے کے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں۔ عزت دار گھروں کی بیٹیاں بغیر آستینوں کے کپڑے پہن رہی ہے، کیا بولے زمانے میں یہی چل رہا ہے۔ نہ باپ کی غیرت جاگی، نہ شوہر کو حیا آئی، نہ بیٹیوں کو ان کاموں نے شرمسار کیا کبھی۔ کیا ہے، ہم نبی کے غلام کہاں رہے صاحب، ہم تو زمانے کے غلام ہیں، ہم تو فیشن کے غلام ہیں، ہم تو طریقوں کے غلام ہیں، ہم تو زمانے کے غلام ہیں۔ جبکہ اللہ فرما رہا ہے تمہارے رسول کا جو طریقہ ہے یہی میرا پسندیدہ طریقہ ہے، اگر یہ چھوڑو گے تو تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے ہمارے پاس۔ اللہ کے نبی نے فرمایا فَمَن رَغِبَ عَن سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي، جس نے میرے طریقے سے، میری سنت سے اعراض کر لیا، منہ پھیر لیا، چھوڑ دیا، ترک کر دیا، میرے طریقے کو نظر انداز کر دیا، اللہ کے نبی نے کیا فرمایا پتہ بھی ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا پھر اس کا اور میرا رشتہ کیا ہے، اس سے میرا کیا رشتہ ہے؟ فَلَيْسَ مِنِّي، وہ مجھ میں سے نہیں ہے، مجھ سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے زندگی کے ایک ایک پیش آنے والے کام میں ہم کو رہبری فرمائی، تم اگر مسلمان ہو تو اس طریقے سے کام کرو، اس انداز سے تمہیں رہنا ہے۔ تم مرد ہو تو تم ایسا لباس پہنو، تم عورت ہو تو تم ایسا لباس پہنو، تم مرد ہو تو تمہارے چہرے ایسے ہونا چاہیے، تم عورتیں ہو تو تمہارے برقعے ایسے ہونا چاہیے۔ لیکن ہم نے آج وہ ساری چیزوں کو پسے پش ڈال دیا، چند رسومات رہ گئے ہیں، وہ رسومات ادا کر کے ہم خوش ہو گئے کہ ہم نے نبی کا حق ادا کر دیا۔ علامہ اقبال نے کہا تھا نا، رسم ازاں باقی ہے روح بلالی نہ رہی۔ ازاں تو ہو رہی ہے لیکن وہ بلال کی تڑپ، وہ بلال کی روح کے اندر جو ایمانی کیفیت تھی وہ کہاں باقی ہے؟ رسم ازاں باقی ہے روح بلالی نہ رہی۔ آج ہم چند رسومات ادا کر رہے ہیں اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ رسومات ادا کر لو ہمارا نام عاشقان رسول میں لکھا جائے گا، ہمارا نام محبان رسول میں لکھا جائے گا۔ میرے بھائیوں، اسلام چند رسومات کا نام نہیں ہے، اسلام چند رسومات کا نام نہیں ہے، اسلام کامل اتباع کا نام ہے،
کامل فرمانبرداری کا نام ہے، جنہوں نے ساری زندگی نبی کی محبت میں گزار دی، شب گزارے، دن گزارے، جہاد میں گئے، مال کے تقاضے آئے تو لے جا کر اپنے گھر کا آدھا مال جنہوں نے نبی کے قدموں میں رکھ دیا۔ ایک سنت غفلت سے چھوٹ گئی، عمدن نہیں چھوڑا تھا، تڑپ اٹھے کہ مجھ سے ایک نبی کا طریقہ چھوٹ گیا۔ آج پوری زندگی نبی کے سنت کے خلاف ہے، کوئی احساس باقی نہیں ہے، نہ خوشیاں نبی کے طریقے کے مطابق، نہ لباس نبی کے طریقے کے مطابق، نہ چہرے نبی کے طریقے کے مطابق۔ حد تو یہ ہو گئی کہ سر کے بال سفید ہونا شروع ہو گئے، تب بھی اس بات کا احساس نہیں جاگ رہا ہے کہ زندگی کے دن کم بچے ہوئے ہیں، کیوں نہ اپنے چہرے کو نبی کے چہرے کی طرح میں بنا لوں۔ بڑھاپے میں بھی احساس نہیں ہو رہا ہے، بڑھاپے میں بھی، جبکہ بڑھاپے کے آثار نمایاں ہو چکے ہیں، لیکن تبھی بھی چہرے کو نبی کے چہرے کے طرح بنانے کے لیے ہم تیار نہیں۔ عمر گزر گئی، عمر کا بڑا حصہ گزر گیا، تب بھی احساس نہیں کہ میرا زیادہ وقت میں نے دنیا پڑھنے میں، دنیا کمانے میں، دنیا جمانے میں لگا دیا، اب بچی زندگی کو کیوں نہ میں مسجد میں زیادہ وقت گزار کر پورا کروں۔ اس کا بھی کوئی احساس نہیں رہا۔ کہاں وہ ایمانی جذبات ہمارے اندر ہے؟ میرے بھائیوں، چند رسومات کا نام اسلام نہیں ہے کہ رمضان کا سیرن بچ گیا لہذا روزہ رکھ لو، عید کا سیرن بچ گیا لہذا نماز چھوڑ دو۔ اس کا نام ہے اسلام۔ 5 وقت کی اذان کو نظر انداز ہم کرتے ہیں، اور ہفتے میں ایک مرتبہ جب جمعہ کو اذان ہوتی ہے تو آپ دیکھتے رہیے، لوگ آتے رہیں گے، اس وقت تک آتے رہیں گے جب خطبہ ختم ہوتا ہے، جب تک بھی آتے رہیں گے۔ بلکہ ہفتے میں ایک مرتبہ پڑھی جانے والی یہ نماز، اس میں بھی ایک رکعت چھوٹتی ہے، ایک ملتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جمعہ کی نماز کو ہم لوگوں نے ایک رسم بنا لیا ہے کہ بھئی ہفتے میں ایک مرتبہ جمعہ ہے، پڑھنا چاہیے جا کے۔ لیکن جمعہ کے آداب کیا ہیں؟ جمعہ کے احکام کیا ہیں؟ جمعہ کی سنتیں کیا ہیں؟ جمعہ کے سلسلے میں اللہ کے نبی کی ہدایات کیا ہیں؟ کوئی لحاظ نہیں، کوئی لحاظ نہیں۔ اور پھر صورتحال یہ ہے کہ 50% کہوں یا 75% بھی کہہ سکتا ہوں، 75% لوگ 2 رکعت پڑھ کے چلے جاتے ہیں، 75% لوگ 2 رکعت پڑھ کے چلے جاتے ہیں۔ جمعہ کی نماز 2 رکعت ہے۔ کہاں فرمان رسول پر ہمارا عمل ہے؟ کچھ تو غور کرو۔ پڑھتے ہیں ہفتے میں ایک مرتبہ نماز، وہ بھی نامکمل، وہ بھی مکمل پڑھنے تیار نہیں۔ جیسے ہی سلام پھیرے ایسی پھرتی سے باہر نکلتے ہیں جیسے کہ پہلے باہر نکلنے والے کو انعام ملنے والا ہے، اور جاتے کہیں نہیں ہیں، یا مسجد کے سامنے کھڑے ہوئے رہتے ہیں، جاتے کہیں نہیں ہیں، مسجد کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں، دوستوں سے باتیں کر رہے ہیں۔ یہ ہے ہمارا مذہب سے تعلق، یہ ہے ہمارا مذہب سے رشتہ، ہمارے دلوں میں یہ ہے عشق مصطفیٰ کا معیار۔ غور تو کرو، ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں؟ ہمارے نبی ہم کو کیا کہہ کے گئے ہیں؟ فرمایا کہ جو میری سنت سے محبت نہیں، جو میری سنت سے محبت کرتا ہے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے۔ من احب سنتی فقد احبنی، اور جو میری سنت سے محبت کرے گا وہی مجھ سے محبت کرنے والا ہے۔ اور محبتیں علامتیں بتاتی ہیں، محبتوں میں ثبوت دینا پڑتا ہے کہ محبت ہے۔ یہ جتنے
بازار میں عشق لڑانے والے لوگ رہتے ہیں، آپ ان کو دیکھیے، محبت کے اظہار کے لیے کیا کیا طریقے اپناتے ہیں، اور کتنی پابندی سے اس راستے پر کھڑے ہوئے رہتے ہیں جہاں سے اس کی معشوقہ گزرنے والی ہے، جہاں سے اس کی محبوبہ گزرنے والی ہے، اس راستے پر کھڑا ہوا ہے۔ کیا بات ہے ابھی نہیں آئی؟ ٹائم ہو گیا ابھی نہیں آئی؟ کیا بات ہے ابھی نہیں آئی؟ اللہ کے نبی سے ایسا کوئی عشق ہمارے دلوں میں ہے؟ میرے بھائیوں، یہ سب ہماری زبان کے لخلخے ہیں۔ دو باتوں کا خیال رکھیے کسی بھی کام کے کرتے ہوئے، کہ اس کام کے سلسلے میں حکم رسول کیا ہے، کیا حکم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ دوسری بات، اس میں طریقہ رسول اللہ کیا ہے، اس کام کو اللہ کے نبی نے انجام کیسے دیا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ صاحب ہم اس کے پابند نہیں ہیں، ہمارا عشق کا مذہب ہے، ہم عاشقان مصطفیٰ ہیں، ہمارا عشق کا مذہب ہے، لہذا یہ پابندیاں ہم پر لاگو نہیں ہوتی۔ عاشقوں کے لیے کیا الگ قرآن اترا ہے؟ کیا عاشقوں کے لیے الگ قرآن اتارا گیا ہے؟ روئے زمین پر حضرات صحابہ اکرام سے زیادہ بڑے عاشق نہ پیدا ہوئے، نہ قیامت تک پیدا ہوں گے۔ ان سے بڑے کوئی عاشق نہیں ہے، نہ غوث ہے، نہ قطب ہے، نہ ابدال ہے، نہ بندہ نواز ہے، نہ غریب نواز ہے، کوئی نہیں ہے۔ سب سے بڑے عاشق صحابہ ہیں، صحابہ سے بڑا کوئی عاشق نہیں ہے۔ کبھی انہوں نے کہا کہ ہمارا عشق کا مذہب ہے، لہذا حضور کی سنتوں کی پابندی ہمارے اوپر لازم نہیں ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ سے بڑا عاشق کون ہو سکتا ہے جو ایک سنت چھوڑ کے تڑپ گیا؟ میرے بھائیوں، جھوٹی تسلیوں سے نجات نہیں ملتی ہے۔ دل کو بہلانے کے لیے غالب یہ خیال اچھا ہے، باقی اور کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اس لیے کبھی بھی ہو، کسی بھی کام میں ہو، یہ دیکھیے کہ اس میں حکم رسول کیا ہے، اس میں طریقہ رسول کیا ہے۔ یہی اللہ کو مطلوب ہے، یہی اللہ چاہتا ہے کہ ہر کام میں رسول کی ادائیں نظر آئے۔ اگر ادائیں نہ ہو، طریقہ نہ ہو، انداز نہ ہو، اب چاہے آپ نے اس پر کتنی محنت کی، کتنی رقم خرچ کی، وہ کسی کام کی نہیں ہے۔ وہ ایسے ہی ہے، کسی نے مسجد تو بنائی لیکن محراب لے جا کے مشرق کی طرف بنایا، اس کی کوئی حیثیت ہے؟ کوئی حیثیت نہیں۔ ایسے ہی وہ عمل جس میں طریقہ نہ ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ عمل قابل رد ہے، نہ قابل اعتبار ہے، نہ قابل حیثیت ہے۔ اور یہ جو نعرہ ہے کہ عشق مصطفیٰ عاشقوں کا مذہب ہے، ہم عشق مصطفیٰ رکھتے ہیں، یہ چند پیٹ پالو پیروں کی آواز ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی کی ایسی کوئی حدیث، ایسے کوئی قرآن کی آیت نہیں ہے کہ عاشقان مصطفیٰ کے لیے احکامات الگ ہو اور باقی امت کے لیے احکامات الگ ہو۔ ایسی کوئی قرآن کی آیت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی کے سنتوں کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کیجئے۔ دیکھیے ایک بات یاد رکھیے، جہاں سنت ہٹی تو وہاں کوئی اور طریقہ ضرور آئے گا۔ جیسے آپ نے پانی سنت کے مطابق نہیں پیا، لیکن پینا تو ہے، سنت نہیں ہے تو کوئی اور طریقہ آیا، وہ اور طریقہ دین نہیں ہے، وہ اور طریقہ دین نہیں ہے، وہ اور طریقہ دین نہیں ہے۔ اسی لیے ہر کام میں
مسلمان کو اس بات کا حکم ہے کہ وہ طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق زندگی گزارے۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔